پانسی پانے والے قیدی اکثر آخری پیغام کیا دیتے ہیں؟ جلاد کو پانسی دینے کا معاوضہ کتنا ملتا ہے؟ پانسی دینے سے پہلے جلاد مجرم کے کان میں کیا کہتا ہے؟ اگر لٹکانے سے مجرم کی جان نہ نکلے تو کیا ہوتا ہے؟ پانسی کے بعد ملزم کتنے دیر تک لٹکا رہتا ہے؟ ملزم کی موت کا تصدیق کس طرح کی جاتی ہے؟ پانسی صبح سویرے کیوں دی جاتی ہے؟ دوستو، یہ ہے وہ سوالات جس کا جواب ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں دیں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جلاد لال مسیح کے انٹرویو کے بارے میں بھی بتایا جائے گا کہ کس طرح اس نے 750 لوگوں کو پانسی دی، جس میں پاکستان کے اہم ترین شخصیات بھی شامل ہے۔ اس نے اپنے 27 سالہ نوکری کے دوران 750 لوگوں کو پانسی پر لٹکایا۔ ریٹائرڈ جلاد لال مسیح پنڈی گیپ لاہور میں 1955 کو پیدا ہونے والے معروف جلاد تارا مسیح کا سالہ ہے اور اسے خاندانی جلاد ہونے پر آج بھی فخر ہے۔ تارا مسیح وہ جلاد ہے کہ جس کے والد نے معروف حریت پسند باغی بھگت سنگھ کو پانسی دی تھی، اور خود تارا مسیح نے پاکستان کے مقبول ترین وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر لٹکایا، جس کا معاوضہ اس وقت کی حکومت نے اسے 25 روپے کے صورت میں ادا کیا۔ اپنی بہنوئی تارا مسیح کے وفات کے بعد لال مسیح 1984 میں پولیس میں بطور جلاد بھرتی ہوا۔ جلاد کا نام سنتے ہی انسان کی ذہن میں ایک شفاف شخصیت کا تصور ابھرتا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ لوگ صرف سرکاری احکامات کے پابندی کرتے ہیں۔ انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ جس کو یہ تختہ دار پر لٹکا رہے ہیں وہ اس سزا کا حقدار بھی ہے یا نہیں۔ یہ تو بس صرف اپنی ڈیوٹی ادا کرتے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جلاد لال مسیح کی زندگی کے بارے میں بھی بتاؤں گا، اور ان شخصیات کے بارے بھی آپ کو آگاہ کیا جائے گا کہ جس کو اس جلاد نے پانسی کے تختے پر لٹکایا اور موت کے نیند سلایا۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جلاد لال مسیح کے مطابق پاکستان میں پانسی کے وقت 4 لوگ مجرم کے پاس ہوتے ہیں، جس میں سزا دینے والا جج، ایک ایس پی، ایک ڈاکٹر اور پولیس کے کچھ لوگ شامل ہے۔ عموماً ایس پی پانسی پانے والے سے آخری خواہش پوچھتا ہے۔ زیادہ تر مجرم اپنے بچوں کو پیار پہنچانے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ 1985 تک پانسی کا یہ عمل مجرم کے لواحقین کو بھی براہ راست دکھایا جاتا تھا، تاہم سابق وزیر اعظم محمد خان جونیجو نے یہ آرڈر جاری کر دیے تھے کہ مجرم کے لواحقین کو یہ دردناک عمل براہ راست نہ دکھایا جائے، بلکہ صرف اور صرف ملزم کی لاش ہی اس کے لواحقین کے حوالے کیا جائے۔ لال مسیح کے مطابق جب مجرم کو پانسی گھاٹ کے سامنے لایا جاتا ہے تو اسے کالے رنگ کا ماسک پہنا دیا جاتا ہے۔ اس ماسک کو کالی ٹوپی بھی کہا جاتا ہے، تاہم مجرم اس ماسک میں باہر کا دھندلا سا منظر دیکھ سکتا ہے۔ جب مجرم کو ماسک پہنایا جاتا ہے تو پانسی گھاٹ پر ایک گمبھیر سی خاموشی چھا جاتی ہے، حتیٰ کہ ایس پی صاحب بھی پانسی کے اجازت ہاتھ کے اشارے سے دیتے ہیں۔ لال مسیح نے یہ بھی بتایا کہ مجرم کو پانسی گھاٹ پر لانے کے بعد اس کے گردن پر رسی باندھنا بھی جلاد کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ یہ رسی اس انداز سے باندھی جاتی ہے کہ کسی بھی صورت مجرم کے سر رسی کے گھیرے سے باہر نہ نکل سکے۔ جب لال مسیح کسی شخص کو پانسی دینے کے لیے لیور کھینچتا تو سب سے پہلے مجرم کے پاس جا کر مجرم کے کان میں کہتا کہ مجھے تمہاری موت سے کوئی سروکار نہیں، میں تو بس اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد وہ لیور کے چین کے پاس چلا جاتا
اور ایس پی کے اجازت کا انتظار کرتا۔ اجازت ملتے ہی لال مسیح لیور کو کھینچتا اور مجرم کے پیروں کے نیچے سے تختہ کھل جاتا۔ مجرم کی گردن لکڑی کے فریم میں پھنس جاتی اور اس کا جسم ہوا میں تقریباً 5 فٹ تک لٹک جاتا۔ لال مسیح کے مطابق پھانسی پانے والے کو تقریباً 20 سے 25 منٹ تک لٹکایا رکھا جاتا تھا۔ بعد ازاں ڈاکٹر مجرم کی موت کا تصدیق کرتا اور متعلقہ جج کاغذات پر دستخط کرتا اور لاش ورثہ کے حوالے کر دی جاتی تھی۔ لال مسیح نے بے شمار قاتلوں اور ٹاپ کے دہشت گردوں اور اشتہاریوں کو بھی تختہ دار پر لٹکا کر موت کی نیند سلایا ہے، جن میں کئی پھانسیاں سر عام بھی دی گئی ہیں۔ لال مسیح کی تنخواہ صرف 450 روپے تھی، تاہم اسے پورا پاکستان گھومنے کا موقع ملا ہے، کیونکہ عموماً مجرم کو اس کے گھر کے قریبی جیل میں ہی پھانسی دی جاتی تھی، اس لیے جہاں پھانسی دی جانی ہوتی لال مسیح کو وہیں طلب کر لیا جاتا تھا۔ ناظرین، ہیومن رائٹ کمیشن کے رپورٹ کے مطابق اس وقت بھی پاکستان میں 6000 سے زائد قیدی پھانسی کے منتظر ہے۔ لال مسیح کہتا ہے کہ اس نے اپنے دور میں ڈاکٹر، بینکار اور دیگر اہم شعبوں سے تعلق رکھنے والوں کو تختہ دار پر لٹکایا ہے، اور اس نے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے ایک رشتہ دار کو بھی پھانسی دی ہے۔ اور اس نے بتایا کہ سر عام پھانسیاں عام طور پر پنجاب میں دی جاتی تھی، جس میں مظفر گڑھ، میاں والی اور ملتان شامل ہے۔ لال مسیح نے مزید بتایا کہ ایک مرتبہ ایک موٹے مجرم کو پھانسی دیتے ہوئے رسی ٹوٹ گئی، تاہم ایسی صورت میں پولیس کا کام ہوتا ہے کہ آدھے مرے ہوئے مجرم کو دوبارہ پھانسی گھاٹ پر لائیں۔ لال مسیح کے مطابق کم وزن والے مجرم اکثر رسی کے ساتھ لہراتے رہتے ہیں اور ان کی جان نہیں نکلتی، لہذا اس کی تکلیف ختم کرنے کے لیے اسے حکم دیا جاتا تھا کہ نیچے جا کر مجرم کے پیروں کے ساتھ لٹک جائیں، اور یوں جب 110 کلو گرام کا لال مسیح کم وزن مجرم کے پیروں کے ساتھ لٹکتا تو واقعی مجرم کی جان جلدی نکل جاتی تھی۔ پھانسی پانے والے کے گردن میں رسا کہاں ڈالنا ہے اور کیسے ڈالنا ہے، یہ سب کچھ ہمیں سکھایا جاتا ہے، لیکن یہ حکومتی سطح پر نہیں بلکہ خاندانی سطح پر سکھایا جاتا ہے۔ جلاد نے پھانسی دینے کی ترکیب بتاتے ہوئے بتایا کہ رسی کو ایسے طریقے سے مجرم کے گردن میں پھنسایا جاتا ہے کہ گردن کا منکا فوراً ٹوٹ جائے اور مجرم کی جان جلد از جلد نکل جائے۔ اگر گردن کا منکا نہیں ٹوٹتا تو مجرم کو صرف سانس کی بندش ہو جاتی ہے اور کافی دیر تک اس کی جان نہیں نکلتی اور وہ اذیت میں مبتلا رہتا ہے۔ بعض اوقات قیدی کی گردن ٹوٹ جاتی ہے اور خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے جلاد کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ رسا بالکل درست طریقے سے لگایا جائے تاکہ قیدی اس کربناک عمل سے جلد از جلد گزر جائے۔ جلاد کے پاس پھانسی دینے والے شخص کے لیے 1 منٹ سے بھی کم وقت ہوتا ہے، اور اس میں قیدی کے سر میں ماسک یعنی کالی ٹوپی رسا ڈال کر لیور کھینچنا بھی شامل ہے۔ پھانسی پانے والے مجرم کے لیے ضروری ہے کہ اسے کم از کم 20 سے 25 منٹ تک لٹکایا رکھا جائے، لیکن جلاد کو معلوم ہو جاتا ہے کہ قیدی کی جان نکل چکی ہے۔ پھانسی صبح صادق کے وقت دی جاتی ہے۔ پھانسی کے بعد ڈاکٹر تصدیق کرتا ہے کہ قیدی کی جان نکل چکی ہے۔ اس کے بعد قیدی کو نیچے اتار کر تسلی سے معائنہ کیا جاتا ہے کہ کہیں قیدی زندہ تو نہیں ہے۔ جلاد کے مطابق بعض قیدیوں کی جان جلدی نکل جاتی ہے اور بعض کی جان بہت مشکل سے نکلتی ہے۔ جلاد کا کہنا تھا کہ جج اپنے فیصلے میں لکھتا ہے کہ قیدی کو اس وقت تک لٹکایا رکھا جائے جب تک قیدی کی جان نہیں نکل جائے۔ اس لیے یہ تاثر غلط ہے کہ رسا ٹوٹنے یا ٹائم گزرنے سے مجرم کی جان بخشی ہو جاتی ہے۔
आम तौर पर रस्सा टूटना नामुमकिन होता है, क्योंकि ये वो रस्सा होता है कि जिससे 10 व्हीलर ट्रक को खींचा जा सकता है। लाल मसीह बड़े फख्र से बताता है कि मैंने एक वक्त में 5 आदमियों को भी फांसी दी है। जल्लाद ने बताया कि उसने एक कम उम्र यानी 16-17 साल के लड़के को भी फांसी दी है, जो कि अपने मंगेतर के कत्ल में गिरफ्तार था, और एक 55 साल शख्स को भी फांसी दी है जिसने अपने भाई को कत्ल किया हुआ था। लाल मसीह ने बताया कि सबसे बहादुर शख्स वो था जो लाहौर हाई कोर्ट पर हमले में मुलव्विस था, और वो फांसी के वक्त मुस्कुरा कर बातें कर रहा था। उसका नाम मुहर्रम अली शाह था, और उसने एक लम्हे के लिए भी खौफ नहीं दिखाया। एक सवाल अक्सर किया जाता है कि फांसी सुबह सवेरे ही क्यों दी जाती है। नाज़रीन कहते हैं कि सुबह के वक्त इंसानी जिस्म के आज़ा सुकून में होते हैं और मुजरिम की जान आसानी से निकलती है। इसकी एक और वजह यह भी बताई जाती है कि कैदी के लवाहिकीन के तरफ से गम और गुस्से की सूरत में रिएक्शन का खदशा होता है, और सुबह के वक्त ज़्यादातर लोग सो रहे होते हैं। इसलिए अंग्रेज़ों के दौर से सुबह का वक्त ही फांसी देने के लिए तजवीज़ किया जाता है। अगर बात की जाए कि पाकिस्तान में सज़ाए मौत किस तरह से दी जाती है, नाज़रीन दुनिया में सज़ाए मौत देने के लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए जाते हैं। पाकिस्तान में सज़ाए मौत मुजरिम के गर्दन में फंदा डाल कर दी जाती है, और इस मकसद के लिए रस्सी खास तौर पर मोटी दागों से बनाई जाती है कि इससे कैदी की जान से कई गुना भारी चीज़ें उठाई जा सकती हैं। पाकिस्तान में कैदी को एक तख्ते के ऊपर चढ़ाकर रस्सी से लटकाया जाता है, यहाँ तक कि कैदी की मौत वाक़या हो जाती है। सज़ा से एक रोज़ कबल ही कैदी की आखिरी मुलाकात करा दी जाती है, और इसके बाद लवाहिकीन को सिर्फ कैदी की लाश ही मौसूल होती है। अज़ान फजर से पहले कैदी को गुस्ल के बाद इबादत की इजाज़त दी जाती है। कैदी अगर चाहे तो अपनी वसीयत भी लिखवा सकता है। मुकदमे का मुद्दई अगर चाहे तो फांसी का ये मंजर अपने आंखों से भी देख सकता है। याद रहे कि फांसी के कवानीन में तब्दीली की गई है, और अब सुबह के बजाय किसी भी वक्त फांसी दी जा सकती है। यानी ये कानून अब ख़त्म किया जा चुका है कि फांसी सिर्फ सुबह सवेरे ही दी जा सकती है। नाजरीन, अगर आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर करें, और अगर वीडियो में कोई गलती हुई है तो उसकी भी निशानदही करें। नाजरीन, मिलेंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।